الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أحبابي نبی کائنات نور الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کفار قریش نے اس قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ یہ قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں جو ان کے ہاتھ کہیں سے لگ گئی تو وہ تھوڑا تھوڑی کہانیاں اور قصے ہمیں بیان کرتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ انہیں کوئی لکھ کے دیتا ہے. یہ قرآن شریف اللہ سے نے نازل نہیں کیا، کوئی لکھ کے دیتا ہے کو اور یہ ہمیں سنا دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کوئی لکھ کے دیتا ہے تو جو لکھ کے دیتا ہے وہ کوئی نہیں سنا دیتا. وہ پیچھے کیوں بیٹھا ہوا ہے جو مجھے لکھ کے دیتا ہے؟ بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو وہ خود آ کے آپ کو سنا. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اس قرآن کی اصل افریدی اور اس قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ جو سنتا ہے وہ موم ہو جاتا ہے. جس پر یہ قرآن پڑھتے ہیں اس کے دل پر ضرب کرتا ہے اور وہ کفر ختم ہو جاتا ہے، اسلام داخل ہو جاتا ہے. قرآن کرنے کے لیے جادو، یہ جادوئی باتیں ہیں اور اتنا تو اثر جادو میں نہیں جتنا اثر قرآن میں ہے. لہذا یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. پھر جب جادوگروں سے رابطہ کیا گیا کہ یار یہ دیکھو تم بھی جادوگر ہو، جادو کی ساری منتر جانتے ہو، جادو کے سارے قاعدے اور قانون اور سبق جانتے ہو، یہ دیکھو بلا یہ جادو ہے. ان کا نہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا. پھر ان کا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ مجنون ہو گئے. تو جب ان پر وہ دھڑا پڑتا ہے پھر ان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے. قرآن میں ایک ایک اعتراض کا جواب جو ہے وہ ان کو دیا. زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے قادر کلام شاعر ہوتے تھے. ایسے ایسے شعر کہتے تھے، ایسے ایسے شعر کہتے تھے کہ دنیا اش اش کر اٹھتی تھی، کوزے پہ دریا بن کرتے تھے. اور جس کسی کا سالانہ مقابلہ ہوتا شعر و شاعری کا، جو کلام سال کے بعد اول درجے پر آتا، پہلے نمبر پر آتا، اس کو کپڑے پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لٹکا دیا جاتا تاکہ دنیا آئے پڑھے. اور اگر اس سے بہتر کوئی کلام لکھ کے لے آئے تو اس کو اتار کے وہ لگا دیا جائے. چنانچہ ہمارے سلیبس میں 7 معلقات کے نام سے کتاب ہے. 7 معلقات، 7 کلام کعبے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے جو کپڑے پر لکھ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورۃ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جب سورۃ کوثر نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو کپڑے پر لکھوایا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا، جس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اس کا لقب تھا ابو الحکم، دانائیوں کا باپ۔ بڑا یہ خطیب تھا، بڑا یہ قادر الکلام شاعر تھا، بڑا یہ ماہر لسانیات تھا۔ یہ شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کپڑا نیا لٹکا ہوا ہے۔ اس نے پڑھا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار پڑھا، دو بار پڑھا، تین بار پڑھا تو اس کے ذہن میں اس کی تاثیر میں گم ہو۔ پھر اس نے قلم اور کاغذ لکھوایا اور اس کپڑے کے نیچے لکھا ان ھذا لیس من کلام البشر، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو ترکیب ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، ظاہر وہ عربی تھے اور وہ پوری دنیا کے لوگوں کو گنگا کہتے، اجمی کہتے ہیں، زبان اہل زبان جسے وہاں پہ بات سارے دن میں بولنا نہیں آتا ہے کو، تو وہ جو عربی زبان کا استاد اور ماہر تھا اس نے لکھ ان ھذا لیس من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ پھر جب اسے بتایا کہ یہ تو قرآن شریف کی صورت ہے تو وہ کہتا نہیں تو غلطی سے میں نے لکھ دیا، ایسے ہی ہو گیا مجھ سے۔ چنانچہ پیر کرم شاہ صاحب نے سیرت حلبیہ کے حوالے سے، ابن ہشام کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس میں زیادہ کہ مکہ شریف کے اندر حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ جو قرآن پڑھتے تھے تو مکے کی عورتیں بچے قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ مکے کے سرداروں کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ ہماری عورتیں اور بچے اگر اس طرح قرآن سنتے رہے تو یہ کلمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے پابندی نہیں کی حضرت ابوبکر صدیق، چنانچہ وہ دگنا چلے گئے، دگنا واپس بڑی لمبی بات۔ ساری رات میں بھی بات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے۔ ایک دن سحری کا وقت ہوا تو تین بندے جو سرداران قریش تھے وہ ایک چوک میں آ کے آپس میں ٹکر لگے، نقاب کیے ہوئے تھے۔ جب نقاب اترے ہوئے تم کدھر سے آئے؟ کیونکہ میں دل دربار میں گیا تھا، تم کدھر سے آئے؟ تم کدھر سے آئے؟ اب جب تینوں پر بات کھل گئی کہ ہم تینوں ہی ساری رات بیٹھ کے قرآن سنتے رہے، اس کی لذت ایسی تھی، اس کی چاشنی ایسی تھی، اس کا مزاج ایسا تھا، اور جو بندہ قرآن کو سمجھتا بھی ہو پھر اس کو پڑھنا بھی آتا ہو یا کسی قاری کی تلاوت کو سنے اور پھر اس کے الفاظ کے زیر و بم کا لحاظ کر کے وہ جب سنتا ہے تو سننے والے پر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ورنہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یار دیکھو چلو یہ پتہ چل گیا کہ ہم تینوں قرآن سن کے آئے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی قرآن سننے جاتے ہیں تو لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے، لہٰذا کل سے نہیں ہے۔ لیکن رات ہوئی تو جو لذت والا ہوتا ہے، جو نشئی ہوتا ہے، وہ نشے سے کیسے باز آتا ہے؟ اگلی رات پھر چلے، پھر صبح کو ٹکر آئے، تو کدھر سے آئے؟ اگلی رات بھی جو لگتا ہے کیا کل اگر ہم کو سن آیا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تیسری رات بھی چنانچہ یہ تینوں بندے آئے، تینوں نے تلواریں نکالی اور ایک دوسرے کو قتل کرنا کہ سبحان یار اگر پوچھا لوگوں نے تو قتل کیا کہ ہم تو کیا جواب دیتے؟ بات تو کھل جائے گی۔ یعنی یہ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن ایک ایسا کلام ہے، قرآن ایک ایسا تعویذ ہے، قرآن ایک ایسا وظیفہ ہے، قرآن ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو کافر ہے، جو بے ایمان ہے، اس کو بھی اس کے پڑھتے اور اس کے سننے میں لذت آتی ہے۔ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ انور پر جب یہ قرآن اترا
جو آیت میں نے پڑھی ہے، ایک چیلنج کیا قرآن کا تم فی ریب مما نزلنا علی قلب، اگر تمہیں شک ہے، اگر تم شک میں مبتلا ہو کہ ہم نے جو اپنے بچے پر قرآن اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر اس کی مثل ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ انہوں نے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، انہوں نے بندے بٹھائے، شاعر بٹھائے، یا اس طرح کا کلام بناؤ۔ جب ایک صفحہ لکھے تو قرآن سے کمپیئر کریں گے، نہیں یہ تو خیر چلے گی، ایک دن، 2 دن، مہینہ، سال، 6 مہینے، 2 سال، 10، انہوں نے نہیں یار اس کا مقابلے کا کلام تو بن ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم نے سیوطی نے الانتقام کے اندر کچھ ایسے کلام لکھے جو انہوں نے بنائے، تو لکھنے والوں کو خود شرم آئی کہ یار ہم یہ کلام، اس کلام کو قرآن کے مقابلے میں پیش کریں گے تو یہ لوگ جھوٹ کریں گے کہ یار یہ قرآن کے مقابلے میں لائے۔ اللہ کہتا ہے تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ کھلا چیلنج ہے، 1400 سال سے چیلنج ہے قرآن کا کہ اگر اس میں کوئی شک ہے تو اس کی مثل بنا کے لاؤ۔ اور قرآن کے کسی چیلنج کا 1400 سال سے ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اب ایک محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھپا بچے، جب بلی پھنس جاتی ہے اور کوئی اس کو وہ کھپے میں بھی پڑ جاتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یار اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اور اس کی ان کی زبان، ان کے خیال میں، یعنی ان کی ایج سے ہم بات کریں، ان کی طرف سے بھی بات کریں کہ یار یہ قرآن شہ کیا ہے جو 2-4 بندے ہمارے اس میں پڑھتے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ تکلیف ان کو اندر کھائے جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو کتاب انقلاب ہے، اس پر جو ریسرچ کرتا ہے، اس پر جو اس کو جو پڑھتا ہے، اس کا جو مطالعہ کرتا ہے، اس کے جو قریب ہوتا ہے، واپس نہیں آتا۔ یہ تحصیل رسول اللہ کی ذات ہے جس کے پاس، وہی تحصیل قرآن کے پاس ہے۔ اب چنانچہ انہوں نے یہ ایک بھوٹی سی، ایک گھٹیا قسم کی، ایک بڑی گندی سی ایک حرکت کی ہے، جس سے جیسے چاند کے منہ پر کوئی تھوکے گا تو تھوک کدھر جانے؟ اپنے منہ پر۔ یہ قرآن کو ایک نسخہ بڑھ کہ جناب آپ ناروال کی، پاکستان کی، ساری دنیا کی مسجدوں میں سے ایک تجربہ ہے نا، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، رشیا کے پاس، سوویت یونین کے پاس باقاعدہ طور پر یہ تجربہ موجود ہے کہ 40-50 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے مسجدوں میں قرآن کے نسخے، پورے ملک میں قرآن میں پابندی تھی کہ بھئی قرآن شریف میں ہی ملک کے اندر میں پابندی ہے اس پر۔ یہ جتنی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ ساری وہ ان کے زیر تسلط تھی، اور جب سوویت یونین ٹوٹی ہے، اور بڑی کہانی ہے، دلچسپ کہانی کہ جن کے پاس قرآن شریف کا کوئی نسخہ نہیں ہے، وہاں حافظوں کی تعداد بڑھ گئی۔ نہیں آپ سمجھے بات نہیں، ہمارے پاس تو ہے نا، ہمیں تو غصہ چلا ہوا ہے، جلوس نکال رہے، آگ لگا رہے، اور بڑے جناب بے خود ہوتے کیا نہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان بندوں کو ذرا آپ جلوس سے 2-4 بندے زیادہ جو پرجوش ہیں ان کو کسی طرح پکڑ کے لائیں، ناروال کی کسی بھی پرانی مسجد کی قرآن کریم کی الماری کے پاس لے جائیں۔ اس نے کہا کیا کر رہے تھے؟ جلوس، قرآن شریف جلایا، یہ کیا، وہ کیا، البتہ قرآن کے پاسبان سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ پاسبان آئیں گی کہتے یار یہ الماری کی قرآن شریف تک کھولو، قرآن شریف نکال لیں، ایک نسخہ، 2 نسخے، چھٹے نسخے کو نکالا تو نیچے کوڑ لگ
کیڑا کھا رہا ہے ناروال کی مسجدوں کی الماریوں میں قرآن کے نسخوں میں کوئی کھا رہا ہے؟ ان کے خلاف تو دھرنا دے دیا تم نے، جلوس بھی کر لیا، ملک بند کر کے رکھ دیا، تمہارے خلاف دھرنا کس نے دینا؟ تم اپنی بات کرنا، یہ بڑے پرجوش ادارے ہیں، میرے قرآن کا ایک صفحہ پڑھ کے سنا دے یار، ایک صفحہ پڑھنا، تو پڑھ کے مجھے آتا پڑھنا، میں ترجمہ بھی کر دیں، ترجمہ کر دوں، میں ترجمہ نہیں آتا، پھر ترجمہ بھی کر دوں، کہا یہ بتا اس سکون سے مسائل کا استنباط ہوا ہے، اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، منشا خداوندی کیا ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، قرآن کی حفاظت یا قرآن کی عظمت و شان کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے وہ ایک ویران کھنڈر گھر کی مانند ہے۔ جس سینے میں، جس پیٹ میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی سورت نہیں، کوئی پارہ نہیں، کوئی پاؤ نہیں، کوئی ربع نہیں، کوئی نصف نہیں، 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا وہ ویران اور کھنڈر گھر ہے۔ اور میرے نزدیک تو بہترین احتجاج کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ جلایا، بہترین احتجاج کیا ہے، ہم قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کسی بندے کو اللہ نے دکان کی نعمت عطا فرمائی ہے تو وہ اپنی دکان کے اندر 4 بندے جو کام کر رہے ہیں تو 4 بندوں سے کہے پہلا گھنٹہ وضو کر کے دکان میں قرآن شریف کی تلاوت ہو گئی اندر سے، جی سکول ہے، کالج ہے، اکیڈمی ہے، گھر ہے، کوئی نہ کوئی تو آپ کے پاس تو کوئی ہے نا، اور کچھ نہیں تو اپنی ذات تو موجود ہے نا، اپنا آپ کو اس پر ہی قرآن نازل کر دو۔ اور پھر دیکھیے تو اس وقت تماشا دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ قرآن شریف کی آیت سناتا ہوں آپ کو، قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان دونوں کو کوڑے مارو، کیا مارو؟ کوڑے مارو۔ یہ جتنے بندے مسجد بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی بندہ کوڑے مار سکتا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ کوئی کاٹ سکتا ہے آپ میں سے ہاتھ؟ جو شہر میں جا کے چوک میں اعلان کرو، مسجد میں اعلان کرو، حضرات چور پکڑ لیا اور ہاتھ کاٹے، کوئی کاٹ سکتا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں کسی کے لیے جس کا ہاتھ کاٹے کسی کا۔ حرام ہے کہ آپ اگر کسی کا ہاتھ کاٹے، کوئی قرآن شریف میں آیا ہے، حکم قرآن شریف کا ہے، اللہ کہتا ہے چور پکڑو، چور کے ہاتھ کاٹو۔ اگر آپ پکڑ کے چور کے ہاتھ کاٹ دیں گے آپ کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، آپ کو کس نے حق نہیں ہے چور کے ہاتھ کاٹنے کا؟ میرے بھائی قرآن کی آیات کے 2 حصے، احکام قرآنی 2 قسم کے ہیں، ایک حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہر ایک کو حکم ہے، ہر بندے کو حکم ہے کیا کرے؟ نماز قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے اللہ سے ڈرو، تو سارے ڈرے، ہر بندے پر لازم ہے کہ ڈرے۔ کوئی کہتے ہیں جناب جب میں ہاتھ بھی چھوڑ کے مار سکتا تو میں کیوں ڈروں؟ جب میں زمین کو کوڑے نہیں مار سکتا تو میں نماز کیوں پڑھوں، میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ ابھی آپ نے قربانیاں کی ہے، فصلی لربک وانحر، نحر کرو، قربانی کرو۔ اور میرے بھائی احکام 2 قسم کے، ایک حکم ہے عام مومن کی طرف توجہ ہوتا ہے،
ایک حکم ہے جو حاکم وقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف ایک قرآن کا حصہ ہے جو مخاطب اس کا حاکم ہے، اس کا مخاطب وزیر اعظم ہے، اس کا مخاطب جو ہے وہ صدر ہے، اس کا مخاطب جو ہے وہ چیف جسٹس ہے، اس کا مخاطب جو ہے وہ حاکم وقت ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، دوسرے کے لیے جائز ہے۔ اب تماشا ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ جو حکمران حضرات ہیں انہوں نے بھی کیا وہ قرآن بنانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا چلو ہم بھی جلوس نکالیں، اور ظالموں تم حاکم ہو، تمہارا کام جلوس نکالنا نہیں ہے، تم جلوس نکالو گے تو تم خود رفتار قرآن ہو۔ اس ممبر پر بیٹھنے والا اگر قرآن کی عظمت کی بات نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، لیکن اس ممبر پر بیٹھنے والے کو حدود کے نفاذ کی اجازت نہیں ہے، وہ قاضی نہیں ہے، تنفیذ احکام اس کے ذمہ نہیں ہے، ہمارا ایک نظام حکومت ہے، مقننہ ہے، قومی اسمبلی ہے، عدالت ہے، باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کے مطابق سزائیں دی جائیں گی، ہر کوئی مطلب سزائیں دینا شروع کر دے گا تو پھر تفریح بیٹھ جائے گی۔ لہذا حاکموں کو چاہیے کہ وہ جلوس نہ نکالے، ہمیں تعلیم پاک نہ دے کہ جناب ہم بھی وزیر اعظم جناب عظمت القرآن کے پاس نہ چل کر کیا جا کے وزیر اعظم اس میں بیٹھ اور سویڈن کے سفیر کو طرف کر وہاں اس کو دھمکی دے، وہاں سے حکومت کے ڈال کے بات کر اگر دبا دے ہمارے ملک سے، ہماری مقدس کتاب قرآن کی توہین ہوئی ہے، باقاعدہ سرکاری سطح پر ہوئی ہے، تو ہم جلوس نکالنے کی بات نہیں کرتے، نکل جائے یہاں سے، ہمارا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ حاکم کا احتجاج ہے۔ حاکم نے کیا کیا؟ اس نے ہمیں خوش کرنے کے لیے کہ ایسی جناب ایسے ہی اعتراض نہیں ہو، ایم پی اے صاحب ساتھ نظمت القرآن کے ہم پاسبان ہیں، ایم ایل اے صاحب بھی آتے ہیں، سینیٹر صاحب بھی آتے ہیں، اور کیا جان چھوڑو ہماری کیا چاہتا کوٹ کے ساتھ لگا رکھا ہے، قرآن ہی پڑھ لو، تم تو قرآن کے کردار قرآن پاتے ہو، یعنی تم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم تم حکومت لیں گے تو تمہارا کام ہے اس قرآن کو نافذ کرو، جب تم قرآن کو نافذ نہیں کر رہے تو قرآن سے بھی منافقت کر رہے، قرآن کے ساتھ بھی فرق ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، اس سے روکے ہاتھ سے۔ ایسا جو صاحب بھی کہیں جناب جوئے کا نہ چل رہا ہے تو یار بڑے اللہ خراب اللہ کی جوا کر کتنی بری بات ہے، ہم کہیں گے ایسا جو صاحب یہ ڈرامہ نہیں کرو، پکڑ اس جوئے کے دیکھو، اس جواری کو پکڑ چتر مار اس پہ جا کے، کیونکہ تیری ذمہ داری ڈیوٹی ہے اس جرم کو روکنا، اگر تم بھی ہمارے ساتھ آ کے اظہار افسوس کرے یار بڑا افسوس ہوا، چل سنے طریقے بڑا افسوس ہوا، فلانا جرم پر، اور تمہیں تو اللہ نے اختیار دیا ہے، ڈنڈا دیا ہے تمہیں اللہ نے کہ اس ڈنڈے کے ساتھ اس جرم کو روکو۔ یہی تماشا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ساتھ ہی فرائی شروع کر دیا ہے، انہوں نے بھی یہ قرآن بنا دیا، تعلق ہو گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے قرآن کا اعلان کیا، عظمت القرآن ریلی میں جناب شرکت کر رہے ہیں، تم ریلی کیوں نکالا؟ چیف آف آرمی اسٹاف ریلی کیوں نکالا؟ OIC کدھر پڑ گئی ہے؟ وہ یونانوں کا جو دفتر ہے وہاں جا کے سارے تم تماشے ڈرامے فوٹو بنا کے آ جاتے، وہاں جاؤ سارے سکندر سے اسلامی ممالک کے سارے قرآن کون سے ہو، وہاں جا کے جلوس نکالو، پھر ہم کہیں گے واقعی تم قرآن کے ساتھ مخلص ہو۔ نہیں تو یہ والا ڈرامہ ہم نے قرآن شریف سر پہ رکھے پر سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرآن زندہ باد، عظمت القرآن، اس طرح تو ہم کریں گے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم شور کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہمارا احتجاج تمہارے ایوانوں تک پہنچے گا، صرف ہم اسمبلی
بتاعت کرنے میں بیٹھ جائیں گے، قومی اسمبلی کے سامنے بیٹھ جائیں گے، ہم جناب والا جا کے تو سینٹ کے سامنے بیٹھیں گے، کوئی سینٹ کھا گیا ملک سارا، اب قرآن کی عظمت پر پہرا دینے کا ٹائم ہے، آپ ذرا یہاں قرارداد اس پہ پاس کرو، جلدی قرارداد کا ضرورت تو پاس کرنا، قرارداد تو پہلے میری پاس ہے، نہیں تم قرارداد والے تم پوری دنیا میں واحد اسلامی ایٹمی پاور ہے، تمہیں قوت کے حکمران ہو، اور تم اس بات میں شرم آنی چاہیے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں کوئی تم نے چھوٹا سا ملک ہے اس نے یہ کچھ ماری ہے، اور باقاعدہ طور پر عدلیہ نے عدالت نے آرڈر دیا پولیس کو اس بندے کو قرآن چلانے کی اجازت دی جائے، اس کی حفاظت بھی کی جائے کہ جب یہ قرآن چلا رہا ہو تب تک اس پر حملہ نہ کرے، پروٹیکشن دے دی اس کو، اور یہ باقاعدہ جرم ہوا ہے ایک حکومت کے زیر سایہ، تو ان لوگوں کو ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے جو ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں، وہ جلوس نہ نکالے، آپ کہیں کرتے ہیں جی اور ان کو ٹھہر نہ دلائے فرق تو موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے آپ تعین کرتے ہیں کہ حاکموں کو وہاں جلوس نہیں نکالنا چاہیے، آپ کا طریقہ ہمیں یہ تماشے درانے نہیں چاہیے کہ آپ کی جناب عظمت قرآن کو دل بنائیں، اپوزیشن بھی دل بنا رہی ہے، حکومت بھی دل بنا رہی ہے، عظمت قرآن، تمہاری عظمت قرآن کے بنانے کی وجہ سے اس کی عظمت نہیں ہے، اس کی شان کیا ہے؟ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے خالق کو مالک اور اس کے نازل کرنے والے اس نے بتلا دیا تھا، لوگوں میں خود اس کو اتارنے والا ہوں اور میں خود اس کا محافظ ہوں اور اس کی حفاظت میں کروں، تم نام بھی کرو گے تو وہ حفاظت کر رہا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، آپ مجھ سے پوچھے مفتی صاحب آپ نے قرآن کے ساتھ کیا خدمت کی ہے، میں آپ سے پوچھوں جناب آپ نے قرآن کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 6 بچے ماشاءاللہ، کتنا کو قرآن آتا ہے؟ جی ماشاءاللہ ناظرہ قرآن سب نے پڑھا، اور اس کے بعد سورہ ملک آتی کسی کو جو رات کو پڑھے تاکہ عذاب قبر سے بچ جائے، سورہ یاسین آتی کہ روز فجر کی نماز اور دن کا آغاز سورہ یاسین کے ساتھ کرے، سورہ واقعہ سکھائی اپنے بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو تاکہ کم دستی سے بچ جائے، سورہ فتح سکھائی کسی کو، پڑھائے ان کو 14 سجدے کی آیات یاد کرائی کہ بیٹا یہ آج تک بھی میرے کام میں پڑھے تو میرے پر سجدہ واجب ہو جائے گا، سجدہ کر لینا۔ ہم نے تو خود قرآن کے ساتھ بھی وفائی کی ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، اگر ہضم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے جی۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتا وقال الرسول یا ربی، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، رسول اللہ فرمائیں گے اے میرے رب انکم یتخذ ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن سے پردہ کر لیا تھا، جنہوں نے قرآن سے موڑ لیا تھا، یعنی قرآن تیرا نور ہے، قرآن نور ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن میں دولت ہے، قرآن میں عزت ہے، قرآن میں تسکین ہے، قرآن میں سکینہ ہے، قرآن میں قیمت ہے، قرآن میں عصمت ہے، لیکن یہ ساری عظمت یہ اللہ نے قرآن کے علاوہ کو نہیں کرے۔ کسی نے عظمت بی ایس سی ایف ایس سی ایم ایس سی میں کو دی ساری زندگی اسی چکر میں، لیکن وہ ملی وہ عظمت ملی نہیں، کسی نے کہا کہ پیسے آ جائیں گے تو میں بڑا عظیم ہو جاؤں گا، تو قارون سے بڑا تو کچھ عظیم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے مجھے فرمایا ان اللہ یغفر بہذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین
اللہ جب کسی کو عظمت دیتا ہے تو اسے قرآن کی نعمت دیتا ہے. اللہ جب کسی سے خیر کا من یرید اللہ بہ یفقہہ فی الدین، اللہ جس کی عظمت کا، فضیلت کا، عزت کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اس لیے میرا آپ سے مطالبہ ہے، آپ احتجاج نکال کے چلائیے. آپ ایک فوٹو بنا کے سوشل میڈیا پر یا اخبار میں لگوا دیں، ان کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں ایک بات سے ان کو بھی فرق پڑے گا، آپ کو بھی فرق پڑے گا، اور وہ ہے کہ آج سے آپ قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا اعلان کریں کہ میں قرآن کی ایک آیت، قرآن کا ایک رکوع، قرآن کا ایک جزء، قرآن کا ایک حصہ سمجھنے کا، پڑھنے کا، تفسیر پڑھنے کا، ترجمہ کرنے کا، گرامر کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اور میں قرآن سے وفاداری کروں گا. جس طرح قرآن چاہتا ہے اس طرح میں زندگی گزاروں. میں قرآن کو سمجھوں گا بھی، میں اس کے مطابق زندگی بھی گزاروں. نہیں تو آدھے گھنٹے کے احتجاج کوئی ٹائروں کو آگ لگا کے کسی دکان کی اور کسی موٹر سائیکل والے کے ٹائر کی زبان نکال کے اس احتجاج سے ان کو کوئی فرق پڑنے والا آپ میں سے بتائیں پڑے گا؟ فرق جو کہتے ہیں نہیں پڑے گا وہ آپ پڑے گا. تو کہتے ہیں ان کو اس طرح کے احتجاج تھوڑے بڑھتے ہیں باقی ادھر فرق پڑے. اپنی دکانیں، اپنی گاڑیاں، اپنی املاک پر دبا کر کے ان کو نقصانی میں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو آپس میں لڑ کر رہے ہیں. شرارت وہاں ہوئی ہے. اس لیے دو باتیں مجھے آپ سے کی. پہلی بات کہ حکمران ہمیں لالی پاپ کر دے کہ وہ بھی ایک ریلی نکالے. ان کی ذمہ داری ہے وہ سامنے یوں آتے ہیں، وہ پوری دنیا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں. لے کر سارے وزیروں کو لے جائے جو ہمارے خرچے بن گئے. پہلے کون سا پوچھ کے بیٹھے کر رہے ہو؟ پہلے مجھے لگی ہے جاؤ ساری کبینہ کو لے جاؤ، 86 کے 86 وزیر لے جاؤ، سارے سیکریٹریٹ سارا لے جاؤ اور UN کے سامنے جا کے ہماری طرف سے دھرنا دے کے آؤ. نہیں تو قوم کے اسکالرز، قرآن کے ماہرین کو ان کا وفد بھیجو، ہائی پروفائل وفد بھیجو. چیف جسٹس صاحب آپ پوری دنیا کی سپریم کورٹوں میں ایک لیٹر ہی لکھ دو، سارے پوری دنیا کے جتنے چیف جسٹس ہیں ان کو خط لکھو کہ ظالمو کیا انصاف کر رہے ہو. اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سارے بڑے جناب پینگے ڈالتے تھے کسی ملک کے ساتھ اقتصادی اور اسٹریٹجک جو ہے وہ تعلقات بڑھا رہے. اور قرآن سے بڑا اسٹریٹجک تعلق اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے بڑی لیڈ لائن اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے قرآن کو ہی پڑھ رہے ہو جاتے ہیں. حالانکہ ہم قرآن کی ترموز کی اور قرآن کی عزت کے محافظ ہم ہیں، انجیل کی عزت کی اور ترموز کے محافظ ہم ہیں، زبور کی عزت اور ترموز کے محافظ ہم ہیں. جناب عیسیٰ سے لے کر جناب آدم تک سارے نبیوں کو عظمت اور شان رفعت کے پاسبان ہم ہیں. تمام مقدسات کا احترام ہم کرتے ہیں. لیکن ہمارے قرآن کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے. میں نے صرف دو باتیں کی، آپ نے بڑی بات نہیں کی. ایک تو یہ ہے کہ ناروال کی مسجدوں کا چکر لگائیں آپ. جن مسجدوں کی بڑی بڑی الماریوں میں قرآن کے نسخے پڑے ان کو نکال کے ذرا سب سے پیچھے پڑے وہ نسخے چیک کرے. اس کو تو سیون کھا گئی، گڑ لگی ہے، اور نبی کی وجہ سے اس کے پیجز آپس میں جوڑ گئے. جب چیک کر جاتے جب دیکھو جاتے مسجدوں کے الماریوں میں جو قرآن کی توجہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مسجد تو اسلام کا سب سے مقدس ادارہ ہے. مسجد کا صدر، مسجد کا سیکرٹری، مسجد انتظامیہ، مسجد کے کردہ درتا وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ جو مدد مان لیجیے جب میں قرآن شریف کے 2 نسخے سورہ یاسین 1 درجن لے کے رکھ، کسی نے کہا جی قرآن شریف لے کے رکھ دیا.
اور قرآن کے نسخے تو رکھ لیتے ہیں، پڑھتا کوئی نہیں، پڑھتا کوئی نہیں۔ میں مسجد نبوی شریف کے حقوق میں بیان کیے نا، وہاں ایک ختم قرآن کرنا ضروری ہے۔ مسجد نبوی شریف کی کوئی صف ایسی نہیں ہے جہاں آپ کو 20 25 50 بندے قرآن پڑھتے نظر نہیں ہے، ہر صف میں پڑھتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے بندے نماز پڑھتے بعد میں پہلے بار آتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر نماز کے وقت ایک رکوع قرآن شریف پڑھیں، ہو سکتا ہے ذرا ذرا آہستہ بول لو، ہو سکتا ہے آواز میں کتنے ہو سکتا ہے کہ ہر نماز میں ایک رکوع پڑھتے رہتا ہے، ہر نماز میں ایک رکوع سے زیادہ چس تب آئے کہ جب سارے نسخے پکڑ کے لوگ پڑھ رہے ہو، کچھ بندے پیچھے کھڑے ہوں گے، یار یہ نسخہ ملا ہوتا ہے تو مجھے دینا، میری باری ہے، میں پڑھتا ہوں۔ میں آپ کو ایک اور بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی، ذاتی تجربہ بھی، کہ آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کے حالات سدھرتے جائیں گے، آپ کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے۔ پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے بچے تھے، کوئی گلی ایسی نہیں تھی، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی بیٹھک ایسی نہیں ہوتی تھی جس کے اندر سے سردی ویلے یا فجر کے بعد قرآن کے پڑھنے کی آواز کدھر پاپا پڑھ رہے ہیں، کدھر مائی پڑھ رہی ہے، کدھر بچے پڑھ رہے ہیں، کدھر کچھ ہو رہا ہے۔ آج کل بھی بڑا قرآن شریف ہو رہا ہے، اینڈرائڈ موبائل سے تلاوت کر کے لائی کہا اونچی آواز میں قرآن شریف لایا، باقی سارے کام، اور اس کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا تعلق قائم کرو۔ اور اس کا تعلق پتہ کیا کرتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد صلی اللہ علیہ وآلہ اس رحمت للعالمین نبی نے فرمایا، قرآن قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اس بات کی دوسری فصل میں آج میں نے پڑھی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے نیچے لے لیتا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو قیامت والے عذاب سے بچا لے، اپنے حساب میں لے لے، اپنی حفاظت میں عذاب نہیں ہونے دے گا، قبر میں حشر میں بھی دفعہ دے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا کہ ایک رکوع روزانہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں۔ جی میں حاصل کرتا ہوں جن ساتھیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ایک حرف روز میں حساب سے سیکھنا شروع کرتے، اس سے بڑا قرآن کے بارے میں احتجاج اور کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ اور اگر مہربانی ہو جائے تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم دیندار بنانے کا ارادہ کرے، پھر دیکھیں سویڈن سمیت پوری دنیا کے کافروں کو کسی میں پڑھ جائے تو مجھے پوچھ لیں، کیونکہ انہیں دو چیزوں سے خطرہ ہے، ایک محبت مصطفیٰ عشق رسالت سے خطرہ ہے اور ایک قرآن شریف سے خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے جوڑے رکھے فرمائے۔